بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں شگفتہ سیریز کے سلسلے میں ایک اردو کہانی بیوی کی تلاش، جس کے مصنف ہیں اثر نعمانی، اور یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر 9 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ خالد نے کار روک دی۔ مینیجر صاحب دروازہ کھول کر جھومتے جھامتے اترے اور ان دونوں کی طرف چل دیے۔ چھوڑو اسے، انہوں نے قریب پہنچ کر کہا۔ کسے؟ نوجوان نے پوچھا۔ اس لڑکی کو۔ ذرا غور سے دیکھیے، یہ لڑکی ہے۔ ہمیں بے وقوف بناتے ہو؟ مینیجر صاحب نے ذرا اور قریب آ کر گھورا۔ لڑکی ہی تو ہے، تم سمجھتے ہو ہم نشے میں ہیں؟ بے شک ہیں، مگر اتنا نہیں کہ لڑکے اور لڑکی میں تمیز نہ کر سکیں۔ انہوں نے ہاتھ بڑھا کر نوجوان کا بازو پکڑ کر ایک جھٹکا دیا اور خود گرتے گرتے بچے۔ چھوڑتے ہو یا لگاؤں ایک ہاتھ؟ وہ نوجوان کا سہارا لے کر سنبھلتے ہوئے بولے۔ خدا کے لیے اس غنڈے سے بچائیے۔ لڑکی نے پہلی مرتبہ زبان کھولی۔ ضرور بچائیں گے، تم گھبراؤ مت، مینیجر صاحب نے اسے تسلی دی۔ نوجوان نے لڑکی کو چھوڑ دیا۔ او بڈھے، وہ دانت پیس کر بولا، تیری شامت آئی ہے کیا؟ ابھی ایک ہاتھ ماروں گا تو سارے دانت باہر نکل آئیں گے۔ زبان سنبھال کر بات کرو جی، بڈھے ہو گئے تمہارے ماں باپ۔ مینیجر صاحب چیخے۔ ہم دانت نکالنے سے نہیں ڈرتے، دن میں 10 مرتبہ خود نکالتے رہتے ہیں۔ ایک مرتبہ تم نکال دو گے تو کیا قیامت آ جائے گی؟ بلکہ لو، ہم خود نکال کر جیب میں رکھ لیتے ہیں۔ مینیجر صاحب نے جھومتے ہوئے لڑکھڑاتے ہوئے آگے کے 3-4 مصنوعی دانت نکال کر جیب میں رکھ لیے۔ اب بتاؤ، وہ ایک ہاتھ کا گھونسا بنا کر لہراتے ہوئے بولے، جاتے ہو یا لگائیں 2-4 ہاتھ؟ ابے جا بڈھے، نوجوان نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ جواب میں مینیجر صاحب نے ہاتھ اٹھا کر پوری قوت سے نوجوان کے منہ پر گھونسا مارنا چاہا، مگر نشانہ تقریباً 1 فٹ کے فاصلے سے چوک گیا۔ نوجوان یوں ہی کھڑا رہا، البتہ مینیجر صاحب اپنے گھونسے کی جھونک میں لٹو کی طرح گھوم گئے۔ نوجوان نے ہاتھ بڑھا کر یوں ہی دھکا دیا اور مینیجر صاحب تیر کی طرح بھاگتے ہوئے گئے اور فٹ پاتھ سے ہم آغوش ہو گئے۔ سنبھل کر اٹھے، سرخ آنکھوں سے نوجوان کی طرف دیکھا اور سر جھکا کر ارنے بھینسے کی طرح جھپٹ پڑے۔ نوجوان کسی بل فائٹر کی مانند اپنے جسم کو ہلکی سی جنبش دے کر نکل گیا۔ مینیجر صاحب دوڑتے ہوئے دوسری فٹ پاتھ پر چڑھ گئے، پھر پلٹے۔ اس مرتبہ رخ بدل کر حملہ کیا اور سیدھے کار تک بھاگتے چلے گئے۔ شاباش مینیجر صاحب، خالد کھڑکی سے سر نکال کر بولا۔ بس تھوڑی سی ہمت اور، غنیم میدان میں چھوڑ کر بھاگنے ہی والا ہے۔ مینیجر صاحب کی سانس پھولی ہوئی تھی، صرف سر ہلا کر رہ گئے۔ کار کا سہارا لے کر اٹھے، گھوم کر نوجوان کی طرف دیکھا، وہیں کھڑے کھڑے ہوا میں 2-4 گھونسے چلائے، زیر لب اسے کچھ فصیح گالیوں سے نوازا اور اطمینان سے آ کر کار میں بیٹھ گئے۔ ارے ارے، یہ کیا کر رہے ہیں؟ خالد نے گھبراتے ہوئے پوچھا۔ جیتی ہوئی جنگ ہار جائیں گے، وہ حسین لڑکی اپنے دل میں کیا کہے گی؟ وہ دیکھیے، دشمن پسپا ہو رہا ہے، بھاگ کر جائیے اور لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر کار میں لے آئیے۔ عجیب بات تھی، نوجوان سچ مچ ایک طرف بھاگتا چلا گیا تھا۔ مینیجر صاحب ایک مرتبہ پھر کار سے اترے، مگر انہیں لڑکی کے پاس جانے کی زحمت نہیں کرنا پڑی، وہ خود ان کے پاس آ گئی تھی۔ میں کس زبان سے آپ کا شکریہ ادا کروں؟ وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔ اگر آج آپ نہ ہوتے تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا۔ وہ بدماش مجھے زبردستی میرے گھر سے اٹھا کر لایا تھا۔ کوئی بات نہیں، مینیجر صاحب نے سینہ پھلایا، یہ تو ہمارا اخلاقی فرض تھا۔ افسوس تو یہی ہے کہ وہ بھاگ کھڑا ہوا، ورنہ آپ دیکھتی۔ جی ہاں، دیکھ تو میں رہی تھی، بس اس کی قسمت ہی اچھی تھی جو بچ گیا، ورنہ آپ کا ایک ہاتھ بھی پڑ جاتا تو ختم تھا، لڑکی نے کہا۔ مگر اب میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اس وقت رات میں کہاں جاؤں؟ کہیں سر چھپانے کا ٹھکانہ مل جاتا تو کل صبح کی ٹرین سے اپنے گھر چلی جاتی۔ آپ ہمارے ساتھ چلیے، مینیجر صاحب نے دعوت دی۔ ارے نہیں، آپ کو میری وجہ سے خواہ مخواہ زحمت ہوگی، بس آپ کو ہماری قسم انکار نہ کیجیے۔ آئیے، بیٹھ بھی جائیے۔ مینیجر صاحب نے لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر اپنی جگہ اگلی سیٹ پر بٹھا دیا، دروازہ بند کیا۔ خود پچھلی سیٹ کی طرف جا رہے تھے کہ خیال آیا کہ اتنی خوبصورت لڑکی کو خالد کے پاس بٹھا دیا ہے۔ واپس آئے، میرے خیال سے آپ پیچھے بیٹھ جائیں۔ بہت اچھا،
لڑکی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور نیچے اتر آئی۔ مینیجر صاحب نے جلدی سے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولا۔ تشریف لائیے، وہ کسی مہذب ڈرائیور کی طرح جھک کر بولے۔ شکریہ، لڑکی نے کہا اور اندر بیٹھ گئی۔ مینیجر صاحب نے دروازہ بند کیا اور اگلی سیٹ پر جا کر بیٹھ گئے۔ پلٹ کر لڑکی کی طرف دیکھا، سر کھجانے لگے۔ بات تو اب بھی کچھ نامکمل سی محسوس ہو رہی تھی۔ میرے خیال سے آپ بھی پچھلی سیٹ پر آ جائیں، لڑکی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، وہ تو ہم بھی سوچ رہے تھے کہ کیا بات بھول رہے ہیں، مینیجر صاحب نے جواب دیا اور پچھلی سیٹ پر پہنچ گئے۔ خالد نے بڑی مشکل سے ہنسی ضبط کرتے ہوئے کار سٹارٹ کی اور کوٹھی کی طرف چل دیا۔ آپ کی کوٹھی تو بڑی شاندار ہے، لڑکی نے سجے سجائے ڈرائنگ روم میں چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ بھی تو بڑی شاندار ہیں، مینیجر صاحب نے لڑکی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ آپ کا نام کیا ہے؟ مجھے راحت کہتے ہیں۔ آپ کا نام بھی بڑا شاندار ہے، مینیجر صاحب نے اس کی طرف کچھ اور کھسکتے ہوئے کہا۔ آپ نے ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ وہ بدماش کون تھا اور آپ اس کے ہتھے کیسے چڑھ گئیں؟ خالد نے پوچھا۔ وہ سامنے دوسرے صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ میری حماقت ہی کہیے، راحت نے ایک شرمندہ ہنسی کے ساتھ جواب دیا۔ وہ بدماش مقصود میرے پڑوس۔ کیا نام بتایا آپ نے؟ خالد چونکا۔ مقصود، راحت نے کچھ حیرت سے جواب دیا۔ کیا حسن اتفاق ہے، خالد نے کہا۔ آپ کو اغوا کرنے والا مقصود اور آپ کو رہائی دلانے والا بھی مقصود۔ آپ کو معلوم نہیں کہ ہمارے مینیجر صاحب کا نام بھی مقصود ہے؟ واقعی؟ راحت نے بڑی حیرت سے مینیجر صاحب کی طرف دیکھا۔ مینیجر صاحب بے نیازی سے مسکرائے اور راحت کا ہاتھ پکڑ لیا۔ انسان کی انسانیت اس کے نام میں نہیں کام میں ہوتی ہے، انہوں نے کہا۔ اسے چھوڑیے، آپ تو اپنے حالات سنا رہی تھیں، ویسے آپ کا ہاتھ بھی بڑا شاندار ہے۔ راحت نے شرما کر اپنا ہاتھ واپس کھینچ لیا اور بولی، تو میں کہہ رہی تھی وہ بدماش مقصود میرے پڑوس میں رہتا ہے، میں کالج میں پڑھتی ہوں، وہ تقریباً ہر روز کالج آتے جاتے مجھے پریشان کرتا، سیٹیاں بجاتا، آوازیں کستا، فلمی گانے گاتا۔ میں نے ابا جی سے شکایت کی، انہوں نے پولیس میں رپورٹ کر دی اور پولیس نے مقصود اور اس کے آوارہ دوستوں سے مکان خالی کروا لیا۔ میرے گھر والے مطمئن ہو گئے، مگر آج صبح ابا جی اور امی کسی کام سے بازار چلے گئے، چھوٹے بہن بھائی اسکول جا چکے تھے اور میں گھر میں اکیلی تھی کہ وہ کمبخت آ گیا۔ میں ڈرائنگ روم میں صوفے پر بیٹھی تھی، بالکل اس طرح جیسے اب بیٹھی ہوئی ہوں۔ وہ شیطان ڈھٹائی سے مسکراتا ہوا کمرے میں داخل ہوا اور بالکل میرے قریب آ کر صوفے پر بیٹھ گیا جیسے اس وقت آپ بیٹھے ہیں۔ راحت نے مینیجر صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ مینیجر صاحب نے دوبارہ اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور پھر بالکل اسی طرح اچانک میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ راحت اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولی، مجھے اس بدماش کی بے تکلفی پر بے حد غصہ آیا۔ جی تو یہ چاہ رہا تھا کہ مارے تھپڑوں کے اس کا منہ لال کر دوں، مگر پھر سوچا کہ اتنی بے باکی کے ساتھ دن دہاڑے اس نے گھر میں گھسنے کی ہمت کیسے کی؟ ضرور کوئی خاص بات ہے، اور واقعی تھی بھی۔ اس نے بتایا کہ اس نے اپنے ایک فوٹوگرافر دوست کی مدد سے میرے کچھ ایسے فوٹو کھینچ لیے ہیں جس میں مجھے اس کے ساتھ سیر و تفریح کرتے دکھایا گیا ہے۔ اس نے مجھے دھمکی دی کہ اگر میں چپ چاپ اس کے ساتھ فرار ہونے پر آمادہ نہیں ہوئی تو وہ ان تصویروں کی سینکڑوں کاپیاں تیار کر کے پورے محلے اور پورے شہر میں پھیلا دے گا۔ میں نے دل میں کہا، راحت اس وقت تو تم پھنس گئی ہو، وہی کرو جو یہ شیطان کہتا ہے، پھر موقع پا کر کسی طرح وہ فوٹو اڑا لینا۔ ہا ہا ہا، مینیجر صاحب نے ایک کہا لگایا۔ آپ کا دماغ تو بڑا شاندار ہے، خوب ترکیب سوچی۔ شکریہ، راحت نے ایک شرمیلی ادا کے ساتھ کہا۔ چنانچہ میں اس کے کہنے کے مطابق خاموشی سے اپنے کچھ کپڑے وغیرہ ایک اٹیچی میں رکھ کر اس کے ساتھ چل دی۔ ابھی کئی گھنٹے باقی تھے، اس کے گھر والے بھی موجود نہیں تھے۔ مجھے ایک کمرے میں بٹھا کر اس نے الماری سے شراب نکالی اور مجھے حکم دیا کہ اسے گلاس بھر بھر کر پلاؤں۔ میں تو کسی ایسے موقع کی تلاش ہی میں تھی، اسے گلاس پر گلاس پلا کر نشے میں مدہوش کر دیا۔ پھر باتوں میں پوچھا کہ اس نے وہ فوٹو کہاں رکھے ہیں۔ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اس نے جواب میں کیا کہا ہوگا۔ کیوں نہیں لگا سکتے؟ مینیجر صاحب جھومتے ہوئے بولے، ضرور لگا سکتے ہیں۔ خالد نے بھی تائید کی، میرے ایک دوست کا کہنا ہے کہ ایک مرتبہ ان کے کسی دوست کا پالتو الو گم ہو گیا۔ پالتو الو؟ راحت نے حیرت سے کہا، کیا الو بھی پالے جاتے ہیں؟ کیوں نہیں، نہ صرف پالے جاتے ہیں بلکہ پوسے بھی جاتے ہیں۔ خود ہمارے مینیجر صاحب جس فیکٹری میں کام کرتے ہیں اس کے سیٹ صاحب نے بھی ایک الو پال رکھا ہے۔
کہاں بھائی، ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا۔ مینیجر صاحب نے ایک ہچکی لیتے ہوئے کہا، یہ کہیے گا آپ نے کبھی خیال نہیں کیا، ورنہ آئینہ تو روز ہی دیکھتے ہوں گے۔ خالد نے بڑی سادگی سے جواب دیا۔ مینیجر صاحب کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ راحت جلدی سے بول اٹھی، اچھا خیر ہوگا، ہاں تو آپ کہہ رہے تھے کہ آپ کے کسی دوست کا پالتو الو گم ہو گیا۔ جی ہاں، بہت ڈھونڈا گیا مگر کہیں پتہ نہیں چلا، خالد نے بتایا۔ میرے دوست کو خبر ملی تو وہ کہیں گئے اور آدھے گھنٹے کے بعد دیکھا کہ الو لیے چلے آ رہے ہیں۔ پوچھا گیا کہ بھائی یہ آپ کو اتنی جلدی کہاں سے مل گیا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے سوچا کہ اگر میں الو ہوتا اور کھو جاتا تو کہاں جاتا، بس میں سیدھا وہاں پہنچا، دیکھا تو الو وہیں موجود تھا۔ یہ قصہ سنانے سے میرا مطلب ہے کہ اگر میں یہ سوچوں کہ میں کسی لڑکی کے فوٹو کہاں چھپاتا تو ابھی اس جگہ کا پتہ بتا سکتا ہوں۔ ہو مینیجر صاحب نے ایک بار پھر کہا لگایا، بھائی اس ترکیب سے تو ہم بھی بتا سکتے ہیں، تو پھر بتائیے، راحت نے دلچسپی سے پوچھا۔ اپنے سیف کی سب سے مضبوط دراز میں، مینیجر صاحب نے جواب دیا۔ اور اس کی چابی کہاں رکھتے؟ اپنے کوٹ کی اندرونی جیب میں۔ کمال ہے، راحت نے جیسے بڑی حیرت سے کہا۔ آپ کو تعجب ہوگا، بالکل یہی جواب اس شیطان مقصود نے بھی دیا۔ اچھا، پھر تو وہ بھی بڑا شاندار الو تھا، کیوں مینیجر صاحب؟ خالد نے ہنستے ہوئے کہا۔ بالکل بالکل، مینیجر صاحب نے جھومتے ہوئے سر ہلایا۔ بس تو میں اس کے منہ سے یہ سنتے ہی آگے بڑھی اور اس طرح اس کے کوٹ کے اندرونی جیب میں ہاتھ ڈال دیا، سیف کی چابی نکال لی اور خالد صاحب کی طرف اچھال دی۔ اس طرح خالد صاحب فوراً کمرے سے چلے گئے۔ راحت بولتی جا رہی تھی اور مینیجر صاحب کی جیب میں ہاتھ ڈال کر چابی نکالتی جا رہی تھی۔ اس طرح خالد نے جاتے ہوئے کہا، جی ہاں۔ راحت مینیجر صاحب کی طرف متوجہ تھی۔ میں اس بدماش پر نگاہ جمائے بیٹھی رہی کہ اگر کوئی شرارت کرے تو مزہ چکھا دوں، مگر وہ شراب کے نشے میں دھت تھا، اسے ہوش ہی نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ ایک منٹ، مینیجر صاحب ایک انگلی اٹھا کر بولے، ایک منٹ، یہ بتائیے کہ خالد وہاں کہاں سے پہنچ گیا؟ پتہ نہیں، راحت نے سادگی سے جواب دیا، شاید جس طرح یہاں پہنچے ہیں اسی طرح وہاں بھی پہنچ گئے ہوں گے۔ بہرحال خالد فوٹو نکالنے گئے ہوئے تھے کہ اس شیطان نے ایک مرتبہ پھر میری طرف ہاتھ بڑھایا۔ اس طرح مینیجر صاحب نے ہاتھ بڑھا کر راحت کی کلائی پکڑ لی، پھر زور سے کہا لگایا، آپ کی باتیں بھی بڑی شاندار ہیں راحت صاحبہ۔ جی ہاں، بالکل اسی طرح، راحت بولی، مگر اس مرتبہ میں ضبط نہیں کر سکی اور پوری طاقت سے اسے دھکا دیا۔ اس طرح مینیجر صاحب نے کلا بازی کھائی اور فرش پر دور تک لڑکتے چلے گئے۔ راحت صوفے سے اٹھ کر ان کی طرف لپکی۔ خوب، مینیجر صاحب سنبھل کر بولے، آپ کا دھکا بھی بڑا شاندار ہے۔ ہونا ہی چاہیے، میں بے حد غصے میں تھی، راحت نے جواب دیا۔ اس سے اٹھا نہیں جا رہا تھا، میں نے اسے ہاتھ پکڑ کر اٹھایا اور سہارا دیتی ہوئی کرسی کی طرف لے چلی۔ اس طرح راحت نے مینیجر صاحب کو ایک کرسی کے قریب لے جا کر کھڑا کر دیا، پھر میں نے اس سے کہا، بیٹھ جاؤ۔ وہ بیٹھ گیا۔ اس طرح مینیجر صاحب نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، وہ بڑے خوش نظر آ رہے تھے۔ جی ہاں، پھر میں نے کہا، کھڑے ہو جاؤ۔ وہ کھڑا ہو گیا۔ اس طرح مینیجر صاحب کھڑے ہو گئے۔ میں نے کہا، بیٹھ جاؤ۔ بیٹھ گیا۔ کھڑے ہو جاؤ۔ ہو گیا۔ بیٹھ جاؤ، راحت نے کہا اور ایک ہاتھ سے کرسی کھینچ لی۔ ظاہر ہے مینیجر صاحب کو دوبارہ فرش سے معانقہ کرنا پڑا۔ یہ کیا ہوا؟ وہ جھوم کر اٹھتے ہوئے بولے، میں نے کرسی کھینچ لی تھی، راحت نے قدم بڑھاتے ہوئے جواب دیا۔ بالکل اسی طرح وہ بدماش مقصود بھی لڑک گیا تھا۔ پھر میں نے آگے بڑھ کر ایک ہاتھ سے اس کا کان اور دوسرے ہاتھ سے اس کی ناک پکڑ لی، یوں، اور اب جو زور سے موڑتی ہوں اس طرح، تو اس شیطان کو نانی یاد آ گئی اور بری طرح چیخنے لگا۔ راحت نے سچ مچ ناک کان موڑ دیے تھے اور مینیجر صاحب کو واقعی نانی یاد آ رہی ہوگی، کیونکہ وہ چیخ ہی نہیں رہے تھے، بری طرح دھاڑ رہے تھے۔ ہو مر گیا، ارے مر گیا، بالکل مر گیا، یہ کیا کرتی ہو، ارے میری ناک ٹوٹ جائے گی، ہو ہی، ہائے ہائے، او ظالم، کان تو چھوڑو۔ اس کے بعد میں نے اس بدماش کے ناک کان چھوڑ کر سیدھے ہاتھ سے ایک زوردار تھپڑ جو مارا ہے، راحت نے ڈھیلے ہاتھ سے ایک دھماکہ خیز تھپڑ رسید کیا تو وہ سیدھا اپنے باس کے قدموں میں جا گرا۔ دروازے میں خالد اور سیٹھ صاحب کھڑے ہوئے تھے۔ مینیجر صاحب راحت کا زبردست تھپڑ کھا کر سیٹھ صاحب کے قدموں میں آ گرے۔ ایک تو تھپڑ کا صدمہ اور پھر سیٹھ صاحب کی موجودگی، آنے واحد میں ان کا نشہ ہرن ہو چکا تھا۔ میں تمہیں ایک بے ضرر قسم کا خوش آمدی انسان خیال کرتا تھا، سیٹھ صاحب نے سخت لہجے میں کہا۔
مگر مجھے معلوم نہیں تھا کہ تمہارے اندر یہ گن بھرے ہوئے ہیں۔ میں طارق، خالد اور اس شریف لڑکی ہما کا ممنون ہوں کہ انہوں نے ایک شیطان کے چہرے سے شرافت کا نقاب نوچ کر دنیا کے سامنے اس کے اصلی روپ میں پیش کر دیا۔ ہما؟ مینیجر صاحب نے گھبرا کر راحت کی طرف دیکھا اور سچ مچ وہاں ہما کھڑی مسکرا رہی تھی۔ کوارٹر کا چھوٹا سا کمرہ کئی معزز مہمانوں سے بھرا ہوا تھا۔ ایک طرف گاؤ تکیے سے ٹیک لگائے دلہا میاں بیٹھے تھے، ان کے برابر خالد بیٹھا تھا۔ محلے کے کئی بزرگ بھی موجود تھے۔ اپنے مینیجر کی شادی خانہ آبادی میں فیکٹری کے مالک بنفس نفیس نہ صرف شریک تھے بلکہ دل کھول کر حصہ لے رہے تھے۔ شادی کے تمام اخراجات ان کی جانب سے کیے گئے تھے اور وہی اس وقت دلہن کے وکیل بن کر 2 گواہوں کے ساتھ اس کی منظوری حاصل کرنے اندر گئے ہوئے تھے، جہاں ہما محلے کی چند بڑی بوڑھیوں اور نوجوان لڑکیوں کے درمیان دلہن بنی بیٹھی تھی۔ جمیلہ کمرے کے دروازے پر نمودار ہوئی اور اشارے سے خالد کو پاس بلایا۔ وہ آپ کے دوست طارق صاحب کہاں ہیں؟ اب تک آئے نہیں؟ اس نے آہستہ سے پوچھا۔ انہیں کوئی ضروری کام تھا، مگر آپ اطمینان رکھیں اپنے نکاح کے وقت تک ضرور پہنچ جائیں گے، خالد نے جواب دیا، اور یہی ان کے حق میں بہتر ہوگا۔ جمیلہ نے ناگواری سے کہا، ورنہ؟ میں جانتا ہوں ورنہ پولیس پہنچ جائے گی۔ خالد نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے کہا، یہ مینیجر صاحب تو سچ مچ کے دلہا بن کر آئے ہیں۔ جمیلہ نے اچانک کہا، صحرا تو دیکھو اتنا بھاری باندھا ہے کہ مجال ہے پھولوں کے درمیان پھول سے چہرے پر ایک نظر بھی پڑ جائے۔ ان کے یہاں یہی دستور ہے، لڑکا نکاح کے بعد ہی اپنا منہ دنیا کو دکھا سکتا ہے، پہلے نہیں، خالد نے جواب دیا۔ اتنے میں سیٹھ صاحب 2 گواہ دلہن کی منظوری حاصل کر کے آ گئے۔ قاضی صاحب نے پہلو بدلا اور 2 زانو ہو کر بیٹھ گئے۔ خطبہ مسنونہ پڑھا، نکاح کے فارم سے دلہن دلہا کے نام وغیرہ کی تفصیلات دیکھیں اور بولے، آپ نے ہما بانو بنت عزیز الرحمن صاحب مرحوم کو بالعوض 10,000 روپے مہر معجل سکہ رائج الوقت اپنے نکاح میں قبول کیا۔ میں نے قبول کیا۔ صحرے کی گھنی لڑیوں کے پیچھے سے ایک آواز آئی۔ قاضی صاحب نے 3 مرتبہ تکرار کی اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ مبارک اور سلامت کی آوازیں گونجیں اور دعا ٹھیک سے ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ لوگ چھواروں کی تھالی پر ٹوٹ پڑے، اور اس کے 2 گھنٹے بعد وہی کوارٹر تھا، وہی براتی تھے، مگر اس مرتبہ دلہا دلہن تبدیل ہو گئے تھے۔ سیٹھ صاحب کو ایک مرتبہ پھر وکیل بننے کی زحمت دی گئی۔ 2 گواہ لے کر دوسرے کمرے میں پہنچے۔ جمیلہ عروسی جوڑا پہنے پردے کی دوسری طرف بیٹھی تھی۔ اسے چاروں طرف سے محلے کی شوخ لڑکیوں نے گھیر رکھا تھا اور مسلسل اتنی باتیں کیے جا رہی تھیں کہ توبہ ہی بھلی۔ پردے کے دوسری جانب سے سیٹھ صاحب کی آواز جمیلہ کو بہت دور سے آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ پتہ نہیں انہوں نے کیا کچھ کہا۔ جمیلہ 10,000 مہر معجل اور اپنے آپ کو عقد نکاح میں دیے جانے کے الفاظ کے علاوہ اور کچھ نہیں سن سکی۔ ارے ہوں کہو نا، ایک شریر لڑکی نے جمیلہ کی چٹکی بھری۔ ایک سسکاری کے ساتھ جمیلہ کے منہ سے نکل گیا، مبارک ہو، مبارک ہو۔ کئی لڑکیاں ایک ساتھ بول پڑیں۔ وکیل اور گواہ 3 مرتبہ دلہن کے منہ سے ہوں ہوں سننے کے بعد باہر چلے گئے۔ خالد دونوں ہاتھ پھیلا کر حجلہ عروسی کے دروازے اور طارق کے درمیان کھڑا ہو گیا۔ یہ کیا حرکت ہے؟ طارق نے آنکھیں نکالیں۔ جناب اختر باہر کھڑا ہے اور یہاں یہ خادم، خالد نے سینہ تانتے ہوئے جواب دیا۔ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ نکاح سے پہلے ہماری خدمات کا معاوضہ مبلغ 100 روپیہ فی کس ادا کر دیے جائیں گے۔ نکاح بھی ہو گیا اور رخصتی بھی، مگر ہماری مزدوری ابھی تک نہیں ملی۔ اگر اختر ہالیڈے بار میں مینیجر صاحب کو شراب پینے پر نہ اکساتا اور بعد میں آپ کو اس گلی میں اپنا رول ادا کرنے کی ترکیب نہ بتائی جاتی، یا پھر میں ہما بہن کے ساتھ سیف سے وہ فوٹو حاصل نہ کرتا اور سیٹھ صاحب کو فون کر کے عین موقع پر شریک نظارہ نہ کرتا، تو آپ اس وقت کہاں ہوتے؟ سیدھی طرح 100 کے 2 نوٹ ڈھیلے کر دیجئے، ورنہ آج کی پوری رات اسی جگہ گزر جائے گی۔ لا حول ولا قوت، کیسے دوست ہو یار کہ 100 روپے کے لیے مرے جا رہے ہو۔ اس وقت میرے پاس نہیں ہے، کل صبح لے لینا۔ جی نہیں، سیٹھ صاحب نے نقد 1,000 روپے سلامی دی ہے اور مجھے معلوم ہے کہ وہ نوٹ کس جیب میں رکھے ہیں۔ خالد نے قدم آگے بڑھایا۔ کیا زمانہ آ گیا ہے، لوگوں کو دوست سے زیادہ روپیہ پیارا ہے۔ طارق نے جیب میں ہاتھ ڈال کر 2 نوٹ نکالے۔ لو مرو، جا بچا۔ خالد نے نوٹ قبضے میں کرنے کے بعد بڑے درویشانہ انداز میں طارق کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، ہم یہی دعا تجھے واپس کرتے ہیں۔
طارق نے ہاتھ بڑھا کر خالد کا کان پکڑنا چاہا مگر وہ تو 2 چھلانگوں میں غائب ہو چکا تھا۔ طارق نے مسکراتے ہوئے کمرے کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا۔ دروازہ بند کیا اور پھولوں سے سجی ہوئی مسحری کے قریب آ کر آہستہ سے بولا، کہیے محترمہ، آپ کی سہیلی کے مزاج کیسے ہیں؟ ہما کا جھکا ہوا سر کچھ اور جھک گیا۔ آپ نے دیکھ لیا، بڑے بول کا سر نیچا ہوتا ہے۔ طارق نے مسحری پر بیٹھتے ہوئے ہما کے منہ پر پڑا ہوا گھونگھٹ الٹ دیا۔ میں نے سنا ہے کہ دشمنوں کے کان بہرے ہیں۔ آج آپ کی سہیلی کی شادی ایک انتہائی بدصورت، جاہل اور آوارہ نوجوان کے ساتھ ہوئی ہے۔ ہما نے پٹ سے آنکھیں کھول دیں۔ دوسروں کو کچھ کہتے وقت ذرا اپنی آنکھوں کا شہتیرہ بھی دیکھ لیا کریں۔ وہ بولی، اپنی بیوی کی صورت بھی دیکھی ہے کہ کیسی ہے؟ توبہ توبہ، خدا بھینس بنائے مگر بھینس کسی صورت نہ بنائے۔ کالی ایسی کہ سفید کپڑے نہیں پہنتی کہ پسینہ ٹپکے گا تو جگہ جگہ سیاہی کے دھبے پڑ جائیں گے۔ یہ بڑے بڑے بیل کے سے دیدے، چپٹی ناک، کان اتنے بڑے کہ گرمیوں میں پنکھے کی ضرورت نہیں ہوگی، بس بیگم صاحبہ کان ہلا دیا کریں گی۔ طارق نے ضبط کی بہت کوشش کی مگر کہا کسی طرح نہ رک سکا۔ عورتوں کی زبان سے بھی خدا بچائے۔ یہ اپنی تعریف ہو رہی ہے، اس نے ہنستے ہوئے کہا، اگر کہیں میں نے اس کا نصف بھی کہہ دیا ہوتا تو… ذرا کہہ کر تو دیکھیے۔ ہما نے آنکھیں مٹکائیں۔ عذرا باجی نے وعدہ کیا ہے کہ یہ حضرت ذرا بھی مزاج دکھائیں تو بتانا، 1 منٹ میں ہاتھوں میں ہتھ کھڑی ڈلوا دوں گی۔ اچھا بھائی، آؤ صلح کر لیں، طارق نے کہا۔ نہ میں تمہاری سہیلی کے شوہر کو برا کہوں اور نہ تم میری بیوی کو۔ منظور؟ ہما نے گردن ہلائی۔ مگر سوال یہ ہے کہ آپ یہاں میرے کمرے میں کیا کر رہے ہیں؟ یہی سوال تو میں آپ سے پوچھتا ہوں محترمہ، آپ میرے کمرے میں کیوں آئی ہیں؟ میرا خیال ہے ضرور کوئی گڑبڑ ہے۔ ہما نے سوچنے کے انداز میں کہا، کہیں ایسا تو نہیں کہ قاضی نے غلطی سے آپ کی بیوی کا نکاح میری سہیلی کے شوہر سے پڑھا دیا ہو اور آپ کا نکاح مجھ سے؟ طارق نے بات کاٹی۔ معلوم تو کچھ ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن یہ تو بتائیے کہ اگر سچ مچ ایسا ہی ہوا تو پھر آپ کی سہیلی کہاں گئی؟ ہائے میرے اللہ، ہما نے مسحری سے اٹھتے ہوئے کہا، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ وہ غریب وہیں کہیں کسی کمرے میں گٹھڑی بنی بیٹھی ہوگی۔ آپ ذرا ٹھہریے، میں اسے دیکھ کر آتی ہوں۔ وہ تیزی سے دروازے کی طرف لپکی۔ اے محترمہ، طارق نے آگے بڑھ کر ہما کا ہاتھ پکڑ لیا۔ بس بہت ہو چکا یہ سہیلی کا ناٹک۔ میں بتاتا ہوں کہ آپ کی پیاری سہیلی کہاں چھپی بیٹھی ہے۔ بس؟ ہما نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ ساری شرارت ختم ہو گئی؟ جی ہاں، اور اب شرافت کا دور شروع ہوتا ہے، طارق نے جواب دیا اور پھر جھک کر سلام کیا۔ میں نے کہا، السلام علیکم شرافت کی اماں، کہیے آپ کو اپنے پہلے بچے کا نام پسند آیا؟ ہما شرم سے دوہری ہو گئی۔ طارق اس کے حسین چہرے پر پھیلتی ہوئی شفق دیکھنے جھکا ہی تھا کہ پتہ نہیں کس نے بجلی کا سوئچ آف کر دیا۔ جب دلہا میاں نے دلہن سے بہت دور کرسی پر بیٹھے سگریٹ پر سگریٹ پھونکتے ہوئے رات کے 12 بجا دیے تو جمیلہ نے جھکی ہوئی گردن اٹھائی اور تیوری پر بل ڈال کر مسحری سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اب تو جو کچھ ہونا تھا ہو چکا۔ وہ کرسی کی جانب بڑھتے ہوئے سخت لہجے میں بولی، آخر آپ کب تک ماتم کرتے رہیں گے؟ سچ کہتی ہو۔ مینیجر صاحب سگریٹ کا ٹوٹا ایش ٹرے میں مسلتے ہوئے اس کی طرف گھوم گئے۔ اب تو جو کچھ ہونا تھا ہو چکا۔ انسان صبر کے علاوہ اور کیا کر سکتا ہے؟ مجھے اور تمہیں اپنے گناہوں کی سزا ملی ہے۔ ہم نے جو گڑھا دوسروں کے لیے کھودا تھا اس میں ہم خود گر پڑے ہیں جمیلہ باجی، میرا مطلب بیوی۔ جمیلہ کو ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے چاروں طرف گھٹا ٹوپ اندھیرا چھا گیا ہو۔ یہ دوسری بات ہے کہ مینیجر صاحب نے اسی وقت کمرے کی بتی بھی بجھا دی تھی۔